الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضمادا رضي الله عنه قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، هاتي يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه رضی اللہ عنہ. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود برحق ہے. اس کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، اور اس نے جو دین ہمارے لیے نازل کیا ہے اس میں اس کے احکام ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد اور صلاۃ بر نبی علیہ السلام کے بعد آج 30 شوال 1434 ہجری مطابق 6 سپتمبر 2013 عیسوی مسجد عزیزیہ میں خطبے کا اردو میں ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے موجودہ دور کا ایک عظیم فتنہ. یہ خطبے کا موضوع ہے. وہ فتنہ کیا ہے
اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اور اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اور اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے، تقریباً ان باتوں پر مشتمل آج کا جمعے کا خطبہ رہا ہے۔ معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فتنے ہر دور میں آئے اور ان کی مختلف شکلیں رہیں۔ ماضی میں بھی فتنے تھے، حاضر میں بھی ہیں، مستقبل میں بھی ہوں گے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر اپنی حدیثوں میں دی ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ پرفتن ہوگا، یعنی آج کا فتنہ کل کے فتنے سے کم ہوگا، کل جو فتنہ آئے گا وہ آج سے زیادہ ہوگا۔ حتی تلقون ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ تو فتنوں کے آنے کی خبریں حدیثوں میں موجود ہیں، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے، کتاب و سنت پر جم جائے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ اب جب بات فتنے کی آ گئی تو میں ایک بہت اہم قول جو اہل علم نے بیان فرمایا، سلف صالحین نے، وہ آپ کو بتاؤں، اور پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے میں نے یہاں بتایا یا انڈیا میں، تو میں نے بتایا ابھی چھٹی میں یہ قول جو ابھی آپ کے سامنے میں بتانے جا رہا ہوں، حیدرآباد، بنگلور اور مدراس تینوں جگہ یہ بات میں نے بتائی۔ اب یہاں میں نے بتائی یا نہیں بتائی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بتانے میں فائدہ ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ سلف صالحین کا قول یہ ہے، جب فتنے شروع ہوتے ہیں تو اہل علم والا اس کو پہچان لیتا ہے، اور جب فتنے ختم ہو جاتے ہیں، مطلب فتنہ اپنا اثر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یا فتنہ اپنا کام کر کے ختم ہو جاتا ہے، یا تیسرے الفاظ میں یوں کہیں، تیسرے لفظ میں کہ لوگ فتنوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور فتنہ ختم ہو جاتا ہے، جاہل پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ زبردست قول ہے، اس پر توجہ دیں۔ ایک مرتبہ پھر علم جب فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے، دیکھیں فتنہ شروع ہوگا اور ختم ہوگا، شروع ہو کر اپنا اثر چھوڑے گا، یعنی لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے، سارے نہیں، کچھ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، تو کچھ اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اور بعد میں ان کو معلوم ہوگا کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے، یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا، اور جس نے بچا لیا اپنے آپ کو، اس نے بچا لیا۔ تو قول کیا ہے، جو جملہ ہے یاد رکھنے کا، فتنہ جب شروع ہوتا ہے، فتنوں کا جب آغاز ہوتا ہے، تو علم والے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ علم والے کیسے پہچان؟ کیونکہ بس علم ہے، ان کی بصیرت ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ جس کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور فتنہ جب اپنا کام کر کے ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، جاہل تب پہچانتا ہے کہ یہ جو تھا وہ فتنہ تھا۔ مطلب میرے خیال سمجھ میں آ گئی بات؟ جی الحمدللہ۔ تو بغیر علم کے انسان فتنوں کو نہیں پہچان سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے اچھی چیز آ گئی ہے ایک نہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ علم سے اس کی پہچان، جاہل کے بعد چونکہ علم نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی جہالت کی بیس پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، وہ اس کو فتنہ نہیں سمجھتا ہے۔ جب اثر ہو جاتا ہے فتنے کا اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، ارے میں جس کو اچھا سمجھ رہا تھا وہ تو فتنہ تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ موجودہ دور کیا ہے، پچھلے دور میں بھی رہا ہے، شکل اس کی بدل گئی، وہ ہے میڈیا کا فتنہ، جس پر خطبہ خطیب صاحب نے دیا، مختصر مفید خطبہ۔ سنیے، حق اور باطل کی جنگ شروع سے ہے قیامت تک ہوتی ہے۔ حق اور باطل، آپ جو خطبہ بھی سن رہے ہیں، یا تو آپ حق میں ہوں گے یا باطل میں۔ دنیا کا ہر مسلمان، دنیا کا انسان، یا تو وہ حق والا ہوگا یا باطل والا، چیز ہی کوئی چیز نہیں۔ حق اور باطل دو ہی چیزیں ہیں۔ حق کیا ہے معلوم ہے، باطل کیا ہے معلوم ہے۔
اچھا، حق اور باطل کی پہچان بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. اگر علم نہیں ہے تو پھر جاہل باطل کو حق، حق کو باطل سمجھتا ہے، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جہالت ہے. لیکن صاحب علم، صاحب بصیرت، چونکہ اس نے علم حاصل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق کی ہدایت دیتا ہے. وہ پہچانتا ہے حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. چلیے اس کے بعد یہ جو شروع سے حق اور باطل کی لڑائی رہی ہے، باطل نے ماضی میں وسائل استعمال کیے حق کو مٹانے کے لیے، حق کو ختم کرنے کے لیے. اس زمانے میں میڈیا کیا تھا؟ ظاہر بات ہے آج کا میڈیا معلوم ہے ہم سب کو کیا ہے. میڈیا وسائل کیا ہے، اعلام کیا ہے. اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی نا. یہ اس زمانے میں لوگوں کو یوز کیا جاتا تھا. خیر وہ ذریعہ آج بھی استعمال ہوتا ہے لیکن شکل بدل گئی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں میں حق کو برا تصور، برا بتایا جاتا تھا، حق کو باطل بتایا جاتا تھا اور لوگوں میں پھیلا دی جاتی تھی، نشر کر دیا جاتا تھا کہ یہ غلط ہے. وہ ایک خبر جو آپ کے پاس پہنچی ہے وہ غلط ہے. وہ جو ایک بات آپ سن رہے ہیں، وہ ایک صاحب کے بارے میں آپ جو سن رہے ہیں وہ جادوگر ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ. اس طریقے سے اس آدمی صاحب حق کا غلط تصور لوگوں میں پیش کیا جاتا اور ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ یہ باطل اور جھوٹ اور غلط، اور اس کو پھیلانے والے تھے منافقین. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. آج اس کی شکلیں بدل گئی. آج دکھایا اور سنایا جاتا ہے. پہلے تو دیکھتے نہیں تھے نا دور سے. اب ایک آدمی یمن میں ہے، اس کو کیا معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے یا باطل ہے. مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اب اس تک یہ خبر پہنچا دی جاتی کہ ایک آدمی مکہ میں ہے جو باپ دادا کے دین سے لوگوں کو پھیر رہا ہے، باطل ہے، جادو کرتا ہے لوگوں پر. وہ وہی سن لیتا. اس تک بات پہنچتی کیسے؟ اس کے ساتھیوں کے ذریعے جو آتے تھے یا قافلے جو حج کے لیے آتے تھے تو ان کے ذریعے یہ خبریں پھیلا جاتی ہیں. آج اس کی شکل بدل گئی ہے. آپ کے گھر میں آپ کو دکھایا جاتا ہے باطل کو حق، حق کو باطل، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ. یہ میڈیا، اور آپ کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ کہ یہ وسائل، یہ میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ یہ؟ اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مثالیں دیکھیے، سمجھ میں آتی زبردست ہوا تھا. میں نے کہا شروع ایک واقعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے خطبے کا آغاز ہوا. اسی قسم کے اہل باطل مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مختلف قسم کے الزامات لگائے تھے، وہ اس کا اثر کیا ہوا اور پھر حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کا اثر کیا ہوا. دیکھیے اس واقعے میں. ضماد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں حدیث کی. ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ مکہ آئے، اور یہ قبیلے ازد کے تھے، ازدی تھے. کون؟ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جب مکہ آئے، اور ان کا کیا تھا کہ یہ جو ہے جنوں کو نکالتے تھے. رقیہ شرعیہ، جھاڑ پھونک جس کو کہتے ہیں، دم کرنا جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا. لوگوں کو جن نکالتے تھے، لوگ جس کے آنکھ میں جن ہے، ٹھیک ہے، اس کو نکالتے تھے. تو یہ جب مکہ آئے، فسمع السفهاء من اہل مکہ یقولون ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مجنون. جب یہ مکہ آئے تو ان کے کان میں بھی ایک بات ڈال دی گئی. مکہ کے سفہاء نے، بیوقوفوں نے، کم عقلوں نے، اہل شرک مشرکین نے ان کو یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں ہے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذلک، معاذ اللہ. تو دیکھیے میڈیا کا اثر دیکھیے. فقال، تو انہوں نے یہ سن کر کہا اگر میں اس آدمی سے مل لوں محمد سے تو انشاءاللہ میں ان کا علاج کروں گا اور اللہ ان کو شفا دے گا انشاءاللہ. ضماد رضی اللہ عنہ کو یقین ہوا، یقین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے. خبروں کا اثر دیکھیے کیا ہوتا ہے، میڈیا کا اثر. اس دور کا میڈیا اتنا سنایا گیا ان کو، اتنے لوگوں نے کہا. مشرک ایک دو نہیں تھے نا، ہزاروں میں تھے، بڑی تعداد تھی. اس میں سردار بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، غریب بھی تھا، امیر بھی تھا. سب نے ان کے کانوں میں ڈالی. جو بھی مکہ آتا تھا ان کا طریقہ کار کیا تھا،
جو بھی باہر سے مکہ کے لیے آتے ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے، ان کی باتوں میں مت جانا، پاگل پر کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایک اللہ کی عبادت کرو، باپ دادا کے شرک کو طریقے کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ، ایسے اب وہ سنتے تو سمجھتے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ بار بار آپ سنیے، جو سنایا جاتا ہے نا، آپ ایک آدمی کو نہیں جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بھائی عزیزیہ میں ایک آدمی آیا ہوا ہے نیا، اب عزیزیہ کہہ رہے آپ، میں اسی مثال دے رہا ہوں، بھائی عزیزیہ میں ایک صاحب آئے ہیں، خالد نام ہے ان کا، ریزارٹ کے بازو رہتے ہیں، ان کی باتوں میں جادو ہے، انڈیا سے جادو سیکھ کے آئے ہیں، سننا مت ان کو۔ اب آپ کو نہیں معلوم خالد کو، یہ مثال دے رہا ہوں، خالد کو ہے نہیں کوئی، اگر کوئی ہو بھی تو وہ ناراض نہ ہو، یہ مثال ہے، مثال این ایگزامپل جس کو کہتے ہیں آپ۔ اب آپ کہیں کہ ارے بھائی وہ خطبے میں صاحب بتا رہے تھے کہ خالد نام کے آئے ہیں، اب آپ کو خالد مل گئے تو آپ کس تصور سے کیا ذہن لے کر ملیں گے اس آدمی سے؟ ان کے بارے میں سناؤں گے پاگل ہیں، ان کے بارے میں سناؤں گے یہ جادو کرتے ہیں، ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو وہی تصور وہی ذہن لے گے، اتنا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ خطیب صاحب کا بہت اچھا لگا مجھے، تلوار سے جو جنگ ہوتی ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا ان میڈیا سے جو جنگ ہوتی ہے، ذہنوں کی جنگ جو ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جسم سے جسم، آپ کے ہاتھ میں تلوار، میرے ہاتھ میں آپ کو مار رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، دیکھ ہاتھ کٹے گا کٹے گا، زخم نقصان ہے نا۔ اس سے زیادہ اگر میں آپ کا ذہن بدل دوں، وار ہوگی تو ہاتھ یا پیر یا کان پر ہوگی، کٹے گا ٹوٹے گا، لیکن ذہنوں پر اگر وار کر دوں، میں ذہن ہی آپ کا چینج کر دوں، تو یہ موجودہ دور کا فتنہ ہے۔ بی کیئرفل، آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو، یعنی آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو تباہ کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے۔ آپ دیکھتے جائیے، آپ دیکھتے جائیے، دیکھتے جائیے، عقیدے خراب ہو رہے ہیں، منہج خراب ہو رہا ہے، سوچ بدل چکی ہے، عادتوں پر اس کا اثر ہو چکا ہے، لائف تباہ ہو گئی، ایک نہیں گھر پورا تباہ، اتنا اثر ہے۔ اس میں آپ دیکھیے خبروں میں جو جھوٹ اور سچ ملا کر، فلمیں، گانے، سیریلز، کارٹون، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سب دیکھتے جائیے، کتنا فتنہ ہے۔ آدمی کا ذہن بدل جاتا ہے، عورتوں کے ذہن بدل جاتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی واقعہ ہوا ہے، یہ مثال آپ نے سمجھی خالد۔ تو آپ کو جب پھر آپ خالد کی باتیں سنیں گے، میں مثال مکمل کر دوں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں یہ تو غلط، یہ کوئی پاگل پر نہیں ہے، پاگل آدمی ایسی تھوڑی بات کرتا ہے۔ پھر آپ خالد کی باتیں سنیں گے، آپ کہیں گے خالد تو بڑی سچی باتیں کرتا ہے، یہ تو اچھی باتیں کرنے والا ہے خالد۔ تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، ان کے بارے میں جو پھیلایا گیا وہ غلط تھا، ان کے بارے میں جو مجھے سنایا گیا وہ باطل تھا، جھوٹ تھا۔ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یقین ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھے نہ سنے ہوں گے، ان کی بات، پیارے رسول کی بات انہوں نے نہیں سنی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، لیکن ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی گئی، جیسے ہمارے یہاں کے کانوں میں رکاٹ ڈال دی گئی کہ یہ جنون ہے، وہ مجنون ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میری ملاقات ہوگی مکہ میں ان سے تو میں ان کا علاج کروں گا۔ دیکھیے رحم شفقت کا جذبہ بھی آ گیا کہ اس بیمار کا میں علاج کروں گا۔ چنانچہ فلقیہ، ان کی ملاقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور بتا دیا کس نے کہ یہی ہے محمد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، ضماد رضی اللہ عنہ، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، میں رقیہ کرنا جانتا ہوں، یعنی جنوں کو نکالنا آتا ہے مجھے، تو آپ آئیے، میں آپ کا علاج کروں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے آپ کو شفا دے گا۔ یہ انہوں نے کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کر، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، جو خطبوں میں بھی پڑھا جاتا ہے یہ آیتیں، یہ کلمات، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، بے شک ہم اللہ، بے شک تمام تعریف، ترجمہ بھی کر رہا ہوں جملوں کا، بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد یہ ضماد نے جب سنا تو کہا کہ ابھی جو آپ نے کہا اس کو اور ایک مرتبہ پڑھ کر سنائیے مجھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دوبارہ پڑھ کر سنایا، بلکہ تیسری مرتبہ بھی 3 مرتبہ سنا دیا۔ یہ سن کر ضماد کہتے ہیں
قسم ہے اللہ کی، میں نے جو ہے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو سنا ہے، لیکن آپ کے یہ جو جملے تھے، ایسے جملے، ایسے کلمات میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنے ہیں، اور یہ کلمات آپ کے نہایت ہی حسین و جمیل، بہت ہی پیارے ہیں اور سچے ہیں، اپنا ہاتھ آپ دیجئے، میں اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، انہوں نے بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ زبردست واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ ختم ہو چکا، لیکن آپ نے کیا سمجھا یہ دیکھیے، اس پر سمجھے واقعہ۔ داماد کو کیا سنایا گیا؟ ایک پوائنٹ، اور وہ یقین لے کر آئے، رحم دلی کے ساتھ علاج کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنون کا علاج تھا۔ پھر جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو حقیقت معلوم ہوتی ہے، حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے اللہ کی توفیق ہوتی ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم تک جو باتیں پہنچائی جاتی ہیں وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سورہ حجرات کی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فاسق یعنی گنہگار، نافرمان اللہ کا، کوئی خبر تمہیں دے تو تم تحقیق کر لو، ورنہ انجانے میں تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے اور بعد میں اپنے کیے پر شرمندگی تم کو ہوگی۔ اس آیت میں حکم ہے کہ خبر آئے گی، یا تو سچے انسان سے، اللہ والا، اللہ سے ڈرنے والا، پابند مسلمان، اس سے آئے گی آپ کے پاس، یا تو اللہ کو نہیں ماننے والا، اللہ کا نافرمان، اس سے خبر آئے گی۔ اب کہاں سے خبریں آتی ہیں آپ کو معلوم، اب اس کے بعد تحقیق اس کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو معلوم، اور اس کا نقصان یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جل بعد میں شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی کہ ہم نے کیا کر دیا۔ اسی لیے ہر چیز کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، اور آج کل دنیا کفر کے معلوم ہے کہ وسائل اعلام کے، میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ حقیقتوں کو چھپا کر غلط باطل چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں، سچ پر جھوٹ کا غلبہ ہے، اور امانت کی جگہ خیانت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا اور بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، کفار قریش نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش، ہر وسیلہ، ہر میڈیا استعمال کیا ہوں، جیسے پہلے یہ پھیلا دیا کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر کہا کہ نہیں یہ پاگل ہے، یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، پھر کہا کہ نہیں یہ کاہن ہے، پھر کہا کہ نہیں یہ بدین ہے، نعوذ باللہ من ذالک، باپ دادا کے دین سے ان کا کوئی دین ہی نہیں۔ تو مختلف وسیلے استعمال کیے تاکہ حق کی دعوت سے ان کو روک دیا جائے۔ اور ایک بات، جب وسیلے الگ الگ ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں 4 باتیں اگر آپ سنتے ہیں تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاگل ہے، پھر 2 دن کے بعد آپ سنتے ہیں کہ نہیں پاگل ہے، وہ جادوگر ہے، پاگل۔ ایک خبر آئی کہ پاگل ہے، دوسری خبر آئی ہے کہ جادوگر ہے، تیسری خبر آئی کہ کاہن ہے، چوتھی خبر آئی ہے کہ نہیں یہ پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ 4 مختلف ایک شخص کے بارے میں خبریں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور ایسے کچھ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کاہن ہے، ان لوگوں نے کہا مجنون ہے۔ بہرحال جب ایک مرتبہ ان کی میٹنگ ہوئی حج سے پہلے، تو ان کے سردار نے ان لوگوں سے یہ کہا، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ولید بن مغیرہ یہ بڑا سردار تھا قریش کا، تو جب حج کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے قریشیو، حج کا موسم قریب آ چکا ہے اور عرب کے سارے قبیلے تمہارے پاس آنے والے ہیں، موقع اچھا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتفاق کر لو کہ سب مل کر ایک بات کہیں گے، تاکہ جو ہے لوگ ان کے پاس نہ آئیں یا ان کی دعوت سے متاثر نہ ہوں اور دور ہٹ جائیں، اسلام قبول نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جمع ہوئی، میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ اس لیے ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنا، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ وہ لوگ ان میں سے مشرکین میں سے بعض مجنون کہہ رہے تھے، بعض شاعر کہہ رہے تھے، بعض کاہن کہہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ایسے کہو گے تو آنے والا سمجھ جائے گا، سننے والا، کہ یہ سچ نہیں، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ایک آدمی کے بارے میں 3-4 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ جادوگر ہوگا، یا تو مجنون ہوگا، یا کاہن ہوگا، یا وہ ہوگا، یا یہ ہوگا۔ ایک آدمی کے بارے میں مختلف باتیں، یہ صحیح نہیں۔ اسی لیے ولید نے یہ کہا قریشیوں سے کہ تم سب مل کر ایک بات پر اتفاق کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
پھر کہا کہ آپ ہم سے زیادہ اہل رائے ہیں، آپ ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا کہا جائے جو بھی آئے مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ کہا کہ نہیں، میں تم سے سنوں گا پھر اپنی بات کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم سب مل کر یہ کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، کاہن اگر آپ کہیں گے تو لوگ جو ہے نہیں مانیں گے عرب، کیونکہ کاہن کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کا طریقہ الگ ہے۔ پھر کیا کہیں؟ بعض لوگوں نے کہا فقالوا نقول مجنون، ٹھیک ہے ہم بولیں کہ پاگل ہے آدمی، مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہیں گے نہیں، جنون کی علامتیں ہوتی ہیں، لوگ پہچان لیتے ہیں جنون، مجنون کہنا بھی ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ پھر کیا کہیں؟ شاعر کہیں؟ کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر کیا کہیں؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بیک ذبح ہو کر کے تہمت لگائیں۔ کہا کہ ان کی باتوں میں چاشنی ہے، حلاوت ہے، اور تم جو بھی کہو گے اس سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ تمہاری بات باطل ہے اور وہ آدمی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ البتہ جو زیادہ قریب قول ہو سکتا ہے وہ جادوگر ہو سکتا ہے، کہ چلو بھائی یہ میٹھی میٹھی باتیں جو نظر آ رہی ہیں، اچھا نظر آ رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ جادو ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ ذرا قریب قول نظر آتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ قول بھی صحیح نہیں ہے ولید نے کہا۔ لیکن اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اتفاق کر لیا اور اس کے بعد اسی پر عمل ہوا۔ لوگ آتے گئے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، ان کی بات مت سننا۔ تو برادران اسلام کہنے کا مقصد یہ ہے، اہل باطل سارے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ان کی مختلف رائے ایک شخص کے بارے میں، ایک دین کے بارے میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پیشن گوئی ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، ایسے سال لوگوں پر آئیں گے جہاں دھوکے ہی دھوکے ہوں گے، جھوٹے کو سچا تصور کیا جائے گا، سچے کو جھوٹا تصور کیا جائے گا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت والے سے یا امین آدمی سے لوگ ڈرنے لگیں گے۔ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، ان لوگوں نے فتنے کو شروع کر دیا اس سے پہلے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور باتوں کو ہیر پھیر کر کے تمہارے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو گیا، حالانکہ یہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات خطبے میں بتائی گئی ہے، ان اہل باطل کی مدد کرنے والے منافقین بھی ہوتے ہیں، جو ہمارے جیسی بات کرنے والے، ہمارا نام لینے والے اور اسلام کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ مال کمانے کے لیے، کچھ دنیاوی حوث اور لالچ کو پورا کرنے کے لیے یہ ان کافروں اور مشرکوں کا ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے دینی مسائل میں اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ یہ منافقین بھی ہوتے ہیں جو ہم میں سے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو نفاق سے اور اس سے پہلے کفر اور شرک سے، آمین۔ تو یہ لوگ ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، جس سے جو ہے حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے اور باطل کو حق تصور کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مثال بھی دی گئی ہے خطبے میں کہ کس طریقے سے منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں مذاق میں یہ کہا تھا، حالانکہ مذاق نہیں، ان لوگوں نے سچ کہا تھا، لیکن بعد میں اس کو یہ کہہ دیا کہ مذاق ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، ان کی زبانوں میں جو ہے چاشنی ہے، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سچے ہیں، ان کی باتیں ہمیں بڑی اچھی اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ سب جھوٹے ہیں اور بزدل ہیں دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس قسم کی باتیں جب کی اور نبی علیہ السلام کو خبر ہو گئی، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی منافقین کی، اور انہوں نے کہا کہ اے منافقین، میں تمہاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس جانے لگے تو اس سے پہلے قرآن کی آیتیں اتر چکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ منافقین ان کے اور ان کے صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں اور بزدل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پر آیتیں اتری اور منافقین کی حقیقت واضح ہو گئی تو منافقین کو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام تک خبر پہنچ چکی ہے آسمان سے، تو وہ دوڑنے لگے اور معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما كنا نخوض ونلعب، ہم سفر میں تھے، ہم نے سوچا کچھ دل لگی کر لیں، کچھ مذاق کر لیں، تو مذاق سے ہم نے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہ کہا کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں اور آپ لوگ بزدل ہیں۔ مذاق سے ہم نے کہا تھا، سیریس نہیں کہا تھا ہم نے۔ تو اس طریقے سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش ان منافقین نے کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون،
کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی رہ گئے تمہارے مذاق کے لیے، تم مذاق اڑا رہے تھے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے آیتوں کا. لا تعتذروا، اب کوئی بہانے مت پیش کرنا. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد پھر سے مرتد ہو چکے ہو، پھر سے کافر ہو چکے ہو. اور اسی آیت سے اہل سنت و جماعت نے دلیل لی اور بتایا کہ اگر کوئی دین کا مذاق کرتا ہے، اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دین کی کسی چیز کا، وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. مذاق کرنے والا بھی، کیونکہ اللہ مذاق کی چیز نہیں ہے، اللہ کی ذات نعوذ باللہ مذاق والی نہیں ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت یا دین لے کر آئے. جیسے کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، کوئی پردے کا، عام طور پر کرتے ہیں لوگ لیکن ان کو نہیں معلوم یہ اسلام سے نکالنے والی 10 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دین کا مذاق کرنا. کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے، مذاق آپ کریں لیکن وہ سچ ہونا چاہیے، اور کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ دیکھنا. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس طرف توجہ دینا چاہیے. تو یہ منافقین کے بارے میں خبر دی گئی ہے. ویسے آج بھی ہمارے زمانے میں ہیں جو دشمنان اسلام سے مل کر کچھ مال ہڑپ کرنے کے لیے، کچھ مال پانے کے لیے یا ان کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کے درمیان غلط خبریں پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ہوا. اور ایک زبردست واقعہ، آخری واقعہ بتا کر میں رخصت ہو جاؤں. خطیب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اگر 2 حصے ہوں تو ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اچھا دونوں صحیح لیکن ایک آدھی صحیح بات آپ کو دکھائی جائے اور اس کے بعد اس کا جو اصل ریزن ہے وہ چھپایا جائے گا، تاکہ آپ اس آدھی صحیح بات کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ غلط ہوا، یہ جو ہوا غلط ہوا، یہ غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ باطل ہے. اس طریقے سے بھی ایک بہت بڑی چال ہے. جیسے آدھا پکچر بتانا، تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، یہ 2 رخ ہیں، تصویر کا ایک حصہ بتانا اور دوسرا حصہ چھپا دینا. یہ بھی بہت بڑی چال ہے جو کافر چلتا ہے. اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں ارے یہ تو صحیح ہے، یہ تو ہم کو معلوم تھا، ہاں اس کا مطلب ایسے ہوا. اس کی مثال آپ کے ساتھ سے زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. منافقین نے کیا کیا؟ منافقین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا اور جو ان کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی، اس کی ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے. دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں 3 سوالات منافقین نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کیے. بلکہ ہوا یہ ہے کہ ایک منافق آیا، بلکہ ایک شخص آیا، ایک ہے منافق، کہاں؟ مکہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اطراف، ان کے حلقے میں لوگ درس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ عرب قبیلہ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ان کا سردار کون ہے، ان کے شیخ کون ہے؟ کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. کہا کہ اچھا آپ ان کے شیخ ہیں، استاد ہیں. میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا صحیح جواب دیں. ٹھیک ہے، کرو سوالات. پہلا سوال کیا، کیا حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت عثمان کے بارے میں تھے 3 سوال. کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر سے بھاگ گئے؟ صحیح ہے یا غلط؟ ہاں صحیح، غزوہ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے. دوسرا سوال کیا، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد سے غائب رہے؟ کہ ہاں. اس نے کہا بھاگ گئے، غزوہ احد سے غائب رہے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں غزوہ احد سے بھی غائب رہے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے. تیسرا اور آخری سوال، کیا بیعت رضوان، معلوم ہے بیعت رضوان جو مشہور ہے، درخت کے نیچے بیعت دی گئی، کیا بیعت رضوان سے بھی غائب رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ؟ کہا کہ ہاں. اس نے کہا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، مجھے جوابات مل گئے. اور وہ جانے لگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو 1 منٹ ادھر آؤ، سنو پوری بات. تم نے سوالات کر دیے، جوابات میں نے دے دیے. دیکھیے ایک حصہ تھا، ایک پکچر کا ایک حصہ. دوسرا کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو پوری بات سن کر جاؤ. پہلی بات کہ عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا رضی اللہ عنہ، تم نے سوالات ایک حصہ کیا، صرف سوالات کیے، لیکن وجوہات نہیں معلوم کہ کیوں غائب رہے ان 3 مقامات پر. کون؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. پہلا مقام غزوہ بدر، بلکہ غزوہ احد. اللہ کے نبی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آؤ میں تم کو حقیقتیں بتاؤں، غزوہ احد سے وہ غائب رہے، شریک نہیں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس غیاب کو معاف کر دیا. قرآن مجید کی آیت اتری، سورہ آل عمران آیت نمبر 155. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان،
جب دو جماعتیں آپس میں مٹبھیڑ ہو گئی جنگ کے لیے، تو جو لوگ تم میں سے پیچھے رہ گئے تھے شیطان نے ان کو گمراہ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسری بات جو تم غزوہ بدر سے غائب ہونے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو اس کے غائب کی ایک وجہ رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، اور جب یہ واقعہ ہوا، غزوہ ہوا جنگ، اس وقت وہ سخت بیمار ہو گئی، اور وہ ان کو چھوڑ کر غزوے میں شریک ہونے کے لیے آنے والے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، بیوی تمہاری بیمار ہے، یعنی میری بیٹی سخت بیمار ہے، ان کو تمہاری ضرورت ہے، تم گھر میں رہو، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو جو اجر ملے گا وہ اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا، اور تمہارا حصہ بھی ہم مقرر کریں گے۔ یہ وجہ رہی۔ تیسری جو تم نے بات کہی کہ بیعت رضوان سے وہ غائب رہے، تو بیعت رضوان ہوئی انہی کے لیے، اور بلکہ بیعت رضوان ہونے سے پہلے یہ بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں جو لیے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ مناسب شخص سمجھا مکہ بھیجنے کے لیے، اور بیعت ہونے سے پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی خبریں معلوم کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا مکہ۔ اس سے زیادہ مناسب شخص، اس سے زیادہ بھروسے والے سچے پیارے رسول کی نظر میں کوئی نہیں تھے، آپ کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد تاخیر ہوئی، اور خبر یہ آئی کہ آپ کو شاید مار دیا گیا یا قتل کر دیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے بیعت کی صحابہ سے اپنا دائنا ہاتھ آگے کیا اور یہ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، لہذا کون تم میں سے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے بیعت کرے گا؟ تو تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کی۔ یہ ہے حقیقت۔ تو یہ سن کر وہ چلا گیا۔ اس خبر کو، یہ تین چیزیں جو اس نے سوالات کیے، اس کو منافقین نے پھیلا دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی کہ یہ بزدل ہیں، کہ جو ہے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اسلام سے اور دین سے، پیارے رسول سے کو محبت نہیں، اس قسم کی باتوں کے بارے میں پھیلا دی گئی ہیں، جس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آج بھی کفر یا اہل کفر اہل باطل اس طریقے سے چیز کے اگر دو رخ ہوتے تھے، پہلے رخ کو ایک چیز کو پیش کر کے دوسری چیز کو چھپا دیا جاتا ہے، وجوہات ریزنز نہیں بتائے جاتے ہیں، اور وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت بڑی غلط بات تھی، تو اس کو غلط تصور کیا جاتا ہے، اس کو باطل تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی چالیں ہوتی ہیں جو آج بھی نعوذ باللہ من ذالک اس چال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی آخری مثال فرعون کے زمانے کی دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سچا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور فرعون کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس نے کیسی چال بازی کی، کیسی سازش کی۔ اس نے کہا کہ پہلے تو اس نے بڑا مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے تو لوگوں میں اس نے یہ پھیلا دیا کہ موسیٰ جادو کر رہے ہیں، موسیٰ جادوگر ہیں، حالانکہ وہ جادوگر نہیں تھے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا جب وہ جادوگر ہے تو ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے جادوگر ہیں، مقابلہ رکھا جائے، موسیٰ کو ختم کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مٹانے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا تاکہ جادو کے ذریعے ان کی جادو کو ختم کر دیا جائے جو لوگوں میں پھیل چکی تھی بات۔ دن مقرر ہوا کہ صبح، اور موسیٰ علیہ السلام نے شرط رکھی تھی کہ صبح کے وقت، چاشت کے وقت سارے لوگوں کے سامنے ہوگا جو ہوگا، ٹھیک ہے؟ سارے لوگ جمع ہو گئے، پورا اہل مصر جمع ہو گئے، اب سب دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں خبریں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک پوائنٹ ہے بڑا ہے، پرانی آیات ساری۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وجاء السحرۃ فرعون، قرآن کی آیت ہے، فرعون کے جادوگر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف سارے جادوگر کھڑے ہیں، پورا مصر دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو، یعنی اس وقت کی دنیا وہاں کی۔ تو انہوں نے کہا قالوا، جادوگر ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبون، ان لوگوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اپنا جادو تو کریں گے ابھی اور ہرا دیں گے موسیٰ کو، تو کچھ فائدہ ہے؟ کہا کہ ہاں فائدہ یہ ہے کہ میں قریب رکھ لوں گا اپنے، جب قریب رہوں گے تو سارے فائدے ہوں گے، ہر چیز ملے گی، یہ مطلب تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ پھر جب شروع ہوا تو ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم اپنا پہلے جادو دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں پہلے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ جادو کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا فلما القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم اپنے جادو ڈالو پہلے، بتاؤ کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی، قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو، کیونکہ وہ رسیاں اور لکڑیاں ڈالتے تھے جو اسلحے بن جاتے تھے۔ لکڑی اسلحہ بن سکتی ہے؟ بتائیے، بچے کو بھی پوچھے، بیٹے لڑکی لکڑی یا رسی سانپ بن سکتی ہے؟ رسی ہے، سانپ ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما القوا، جب ان لوگوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں ڈالی، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترهبوهم، اور لوگوں کو ڈرا دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کر آئے، اور لوگوں کو رسیاں کیا دکھ رہی ہیں؟ اژدہے سانپ اڑ رہے ہیں، ہے کیا وہ رسی؟ یہی ہوتا ہے، ہوتا کچھ ہے دکھایا کچھ جاتا ہے، یہ پوائنٹ بتانا تھا۔ حقیقت کچھ ہے دکھایا کچھ جاتا ہے۔ ایسے جگہ بھائی آسمان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، آسمان میں باطل، آسمان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ آسمان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایک روشنی نکلی، ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، روشنی نکلی، روشنی میں لا الہ الا اللہ، ارے اس کا مطلب یہ پوری تقریر صحیح ہے، یہ تقریر کر رہے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ارے جملے ہمارے سعودیہ میں تو جملے بھی دکھائے جاتے ہیں، کل عام وانتم بخیر بھی کیا جادو ہے وہ، کل عام وانتم بخیر، عید سعید بھی دکھایا جاتا ہے، یہ نہیں، یہ ٹیکنیکل ہے چیزیں، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بات سچی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اسے، تو اس طریقے یہاں دیکھیے واقعہ کہ رسیوں کو کیا دکھایا گیا؟ سانپ اور اژدہے، یہ ہے جادو، یہ ہے دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ، تو یہ باطل کا طریقہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کا واقعات سارے معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، مسلمان پر جادو تو نہیں تھا، لاٹھی تھی، لاٹھی حقیقت میں اللہ نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا، بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جی، یہ ہم نے پڑھا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، معجزہ تھا، یہ جادو نہیں تھا، معجزہ، وہ اژدہا بن کے وہ ساری جادو کو اس نے ختم کر دیا، اور لوگوں کے سامنے حق سامنے آ گیا، اور جب حقیقت کھل گئی، جادوگروں کو پہلے معلوم ہو گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ رسیاں ہیں، لوگ اس کو صاف ستھرا ہے، یہ رسیوں کو لوگ ہم لوگوں کو صاف دکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے توبہ کر لی، سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگ لی، معلوم یہ ہوا جو دکھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اور جو صحیح ہوتا ہے وہ دکھنا ضروری نہیں ہے، دکھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سچ کو دکھانا یہ سچے آدمی کا کام ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، لوگوں کو ایسی باتیں دکھائے گا، ایسی باتیں بتائے گا جس سے ایمان پاورفل ہوگا، ایمان بڑھے گا، لیکن دکھانے والے، سنانے والے سب کافر اگر ہوں تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم پوائنٹ، اسی لیے میڈیا کی فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ تو ایک پوائنٹ پر خطبہ تھا، اس کے علاوہ میڈیا نے کیسے مسلمانوں کے اخلاق خراب کرنے کے لیے، اخلاق اسلامی اخلاق کو برباد کرنے کے لیے کس طرح فلموں گانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے بھی کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں بہتر طریقے سے آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فکروں سے محفوظ رکھے۔ علاج کیا ہے فکروں سے بچنے کا؟ ہم نے شروع میں بتا دیا، علم حاصل کرنا، علم روشنی ہے، اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آج اکثر جھوٹ کو سچ سمجھا جاتا ہے، ایسا ایسا جھوٹ دنیا والوں کو دکھا دیے، حیران، بچپن سے ہم باتیں سنے، بچپن سے میں بھی آپ نے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں، سائنسدان خود انکار کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، لوگوں کو دکھایا۔ اسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے، اللہ تبارک و تعالیٰ سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو پہچان کر اہل حق میں ہمارا شمار کر دے، باطل کو پہچان کر باطل سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے کفارۃ مجلس پڑھ لیں، مغرب کے بعد انشاءاللہ حدیث شریف کا درس ہوگا، تفسیر کا درس ہوگا، قرآن کی بڑی زبردست آیتیں چل رہی ہیں تفسیر، جزاک اللہ خیر۔ بلکہ آج تو بہت زبردست آیتیں سورہ قاف سننے کی آیتیں ہیں، 5 آیتیں، آپ آئیں تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زبردست آیتیں ہیں جن میں کتنی زبردست باتیں بتائی گئی ہیں اور فوائد بھی اس میں موجود ہیں انشاءاللہ۔ کفارۃ مجلس پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔